اس کے بعد آ رہی ہے انشاءاللہ عید. عید کے بارے میں ایک بات میں عرض کروں کہ عید کی نماز میں افضل یہ ہے، یعنی ساری زندگی حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ آپ نماز عید صبح کو جلدی پڑھاتے تھے، یعنی اشراق کا جو وقت ہوتا ہے نا، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس سے ذرا بلند ہونے کے بعد پھر سویرے آپ عید کی نماز پڑھا دیتے. ساری زندگی یہ معمول رہا عید کی نماز میں. تو نماز عید الفطر میں اصل یہ ہے کہ جتنا سویرے ہو اتنا بہتر، شرعاً سنت کے مطابق. دوسرا یہ کہ نماز اگر عید کی نماز میدان میں ہو تو زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے مسجد میں ہو. جائز ہے مسجد میں بھی، لیکن افضل ہے کہ میدان میں ہو. ہمارے ہاں پہلے نماز میدانی میں ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے کچھ بارشوں کا خطرہ ہوا، کچھ گرمی بڑھنے لگی، تو لوگوں نے کہا بھئی وہاں پر گرمی بہت تیز ہوگی، لہذا مسجد میں ہونے لگی. اس کا حل تو یہی تھا اصلی کہ جو سنت کا طریقہ ہے فجر کے فوراً اشراق کے فوراً بعد، وہ میدان میں جا کے پڑھے، اس وقت گرمی نہیں ہوتی خاص. لیکن ہم مجبور ہو گئے اس وجہ سے کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے دیر سے نماز عید پڑھنے کی. اس کی وجہ سے اگر میدان میں پڑھیں تو لوگ گرمی کا شکوہ کرتے ہیں، اگر جلدی پڑھیں تو جلدی نہیں پڑھی جاتی. تو اس لیے کچھ فیصلہ مشورے سے یہ کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا تدریجاً ہم اس سنت کی طرف جائیں. ابھی عادت نہیں پڑی ہوئی، لہذا تھوڑا تھوڑا کر کے جائیں گے. اب نماز ہو رہی ہے، ہمارے پچھلے دنوں دارالعلوم میں نماز ہوتی ہے 8 بجے. اب 8 بجے چکاچی دھوپ ہو جاتی ہے اور اس میں لوگوں کو دھوپ کی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے اب رفتہ رفتہ کر کے کوشش یہ ہے کہ رفتہ رفتہ اصل کی طرف چلے جائیں، اپنی عادتوں کو رفتہ رفتہ تبدیل کریں. اس کے لیے اللہ کے نام پر یہ طے کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ہم پیچھے لے جائیں گے نماز کو. ہمارے ہاں پہلے 8 بجے نماز ہوا کرتی تھی، اب انشاءاللہ اس سال عید الفطر کی نماز 7:45 بجے ہوگی یہیں مسجد میں، اور 7:45 بجے ہوگی. لیکن اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اور آگے 7:45 سے 7:30 جائیں، 7:30 سے 7:15 جائیں تو سنت کے قریب پہنچ جائیں، اور پھر جا کے میدان میں پڑھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کچھ کی توفیق دے. اب انشاءاللہ یہ عید آ رہی ہے، یہ جو عید کی رات ہے اس کی بھی بعض روایتوں کے اندر فضیلت آئی ہے کہ یہ چونکہ انعام کی رات ہے تو اس میں بھی عبادت کرنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو اس کو بھی بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اندر جتنی توفیق ہو نفلی نمازوں کی وہ نفلی نمازیں بھی پڑھی جائیں. بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ رات بھی اسی طرح جاگ کر گزارے جیسا کہ شب قدر کو جاگ کر گزارا جاتا ہے. اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ تھوڑا وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر بھی ضرور لگا لیں اس رات کے اندر، کیونکہ انعام کی رات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس انعام لے لو اللہ تعالیٰ سے، نفلیں پڑھ کر دعائیں کر کے انعام لے لو. پھر آ رہے یہ عید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید منانے کا بھی ایک منفرد طریقہ عطا فرمایا. ساری دنیا
اور سارے مذہب و ملت کے لوگ سال میں کبھی ایک مرتبہ کوئی تہوار مناتے ہیں، کوئی ایک مرتبہ، کوئی دو مرتبہ. اب بعض مذاہب میں تو بہت ہی تہوار ہوتے ہیں. ہندوؤں کے یہاں بے شمار تہوار ہیں، یہودیوں کے یہاں بہت سے تہوار ہیں، عیسائیوں کے یہاں بہت سے تہوار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ایک طبیعی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ دن ایسے ہوں جو خوشی کے ساتھ سب لوگ خوش ہوں، اس میں اکٹھے ہوں، ایک دوسرے سے ملیں، بشاشت کا اظہار کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دو عیدیں مقرر فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ہم 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، تہوار مناتے تھے. ایک نیروز کا دن تھا، ایک مہرجان کا دن تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب نیروز مہرجان تو ختم ہو گیا، یہ جاہلیت کی علامت تھی، اب اس کی جگہ ہم تمہیں 2 عیدیں دے رہے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اب ذرا اس بات کو بڑی غور فرمائیے کہ دنیا میں عام طور پر جو عیدیں منائی جاتی ہیں، یہ تہوار منائے جاتے ہیں، وہ کسی تاریخی واقعے کی یادگار میں منائے جاتے ہیں. فلاں کی ولادت ہوئی تھی، اس میں تہوار منا لیا. فلاں واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کے اوپر تہوار منا لیا. مثلا کرسمس منائی جاتی ہے عیسائیوں کے ہاں، وہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں منائی جاتی ہے 25 دسمبر کو. حالانکہ تاریخی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 25 دسمبر کے دن ولادت تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر کو ولادت ہوئی تھی، اس کی خوشی میں مناتے ہیں. اسی طریقے سے اور، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو 2 عیدیں رکھی، یہ کسی خاص واقعے کی یادگار نہیں ہے. عید الفطر ہے مثلا یکم شوال کو کوئی ایسا واقعہ جو جس کی ساری زندگی قیامت تک اس کی خوشی منائی جائے، ایسا کوئی خاص پیش نہیں آیا. اسی طرح 10 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس وقت میں کوئی تاریخ میں کوئی واقعہ خاص پیش آیا ہو، اس کی یادگار منائی جا رہی ہو، ایسا کچھ نہیں. دونوں عیدیں ایسے موقع پر اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے جب مسلمان خود کوئی عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، اس کی تکمیل کرتے ہیں، تو تکمیل کی خوشی میں عید مناتے ہیں. اب عید الفطر جو ہے وہ خوشیاں کس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان عطا فرمایا، رمضان کی اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر خوشی منائی جا رہی ہے عید الفطر، الحمدللہ. اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ وہ اس موقع پر جبکہ مسلمان ایک دوسرے عظیم عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، وہ ہے حج کی عبادت. 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حج ادا ہوتا ہے، تو اللہ تعالی نے 10ویں دن اس کی خوشی، الحمدللہ. حج بتلانا کیا ہے کہ تم ماضی میں گم رہنے کے بجائے اور ماضی کی شخصیات کے کارناموں پر فخر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھو، تم نے کیا کام کیا اور جس سے تم نے کام کیا اس کی خوشی مناؤ، اس کی بے شک عید مناؤ. یہ ایک عظیم سبق دیا گیا ہے دونوں عیدوں کے سلسلے میں. عید کا دن آ جائے تو پھر اس کو منانے کا بھی طریقہ ایک منفرد طریقہ ہے. کیا سب سے پہلا کام عید کا دن شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرو. صدقۃ الفطر ادا کرو. فطرہ جس کو کہتے ہیں، فطرہ کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت، 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت. 2 سیر سمجھ لو
گندم کی قیمت. مقصد کیا ہے کہ عید کی خوشیاں منانے سے پہلے اپنے معاشرے کے اندر ان لوگوں کی طرف توجہ کرو کہ جو آج کے دن بھی اپنے کھانے پینے کا انتظام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، تو پہلے ان کی خبر لو. فرمایا کہ روزے معلق رہتے ہیں اس وقت تک روزوں کا ثواب نہیں ملتا جب تک کہ صدقۃ الفطر ادا نہ کر دیا جائے. اور یہ صدقۃ الفطر جو ہے اس میں افضل یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کر کے ان کو دیا جائے. اگرچہ جائز یہ بھی ہے، بہت سی تنظیمیں صدقۃ الفطر اکٹھا کرتی ہیں، ہمارے یہاں دارالعلوم کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کر لینا کہ بھئی ایک بوجھ ہے تو جلدی سے اتارو اور کہیں بھی لے جا کے ڈال دو اس کو، یہ کرنے کے بجائے افضل طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماحول میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے محلے کے لوگوں میں دیکھو کہ ان میں جو غریب لوگ ہیں جن کے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ آج بھی آگ نہ جلے، جن کے گھر میں چولہے آج بھی ٹھنڈے ہوں، ان کی فکر کر کے ان کو صدقۃ الفطر پہلے ادا کرو، پھر نماز کے لیے جاؤ. تو آغاز ہے سب سے پہلے غریبوں کی فکر کا. اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عبادت مقرر فرمائی. اور اگر آدمی صحیح طریقے سے صدقۃ الفطر نکالے تو کم از کم عید کے دن کے لیے غریب سے غریب آدمی جو ہے اپنے عید منا سکتا ہے اور اپنے فقر و فاقے سے نجات پا سکتا ہے. پھر پہلا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور 2 گانا ادا کرو، 2 رکعتیں ادا کرو، اس میں اللہ کی تکبیر کہو، اور بلکہ عیدگاہ کو جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے رہنا بھی مسنون ہے. کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق راستے میں جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز سے اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیر کہتے ہوئے جانا عید کی نماز کے لیے اللہ کی بڑائی بیان لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور پھر کیا کہ وہاں جا کر 2 گانا نماز کا ادا کریں. اس میں بھی تکبیر زیادہ ہے، 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں اس کے اندر، 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھو. اور اس اجتماع کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جب سارے مسلمان عیدگاہ میں جمع ہیں اور روزے پورے کر کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ، تم پہلے کہہ رہے تھے کہ جب انسان کو ہم پیدا کیا تھا تو اس وقت تم کہہ رہے تھے کہ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، یہ تو خون ایک دوسرے کے خون بہائیں گے. اس وقت میں ملائکہ نے یہ کہا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین، جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو تو اس کی اجرت یہ ہے کہ اس کو پوری اجرت بغیر کسی کمی کے دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے، انہوں نے روزہ رکھنے کا میں نے ان کو حکم دیا تھا، یہ مہینہ بھر انہوں نے روزے رکھ کے آج یہ جمع ہوئے ہیں، اس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں اور مجھے پکار رہے ہیں، مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں. تو آج میں اپنی عزت و جلال کی، اپنی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب کی مغفرت کر دوں گا اور ان کی برائیوں کو بھی حسنات سے، نیکیوں سے تبدیل کر دوں. فَارْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ
چنانچہ لوگ جو ہیں واپس جائیں گے تو اس حالت میں جائیں گے کہ مغفرت ہو چکی ہوگی۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے انعام کا، کہ صرف یہی نہیں کہ مغفرت ہو گئی، تمہاری برائیوں کو بھی حسنات سے تبدیل کر دے، اور جب واپس جاتے ہیں تو مغفور لہم ہو کر جاتے ہیں۔ لہذا بڑے شوق و ذوق سے جانا چاہیے عید کی نماز کے لیے، اور اس امید کے ساتھ جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہماری مغفرت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس وقت دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے اپنی رحمت سے ہمارے ماضی کی مغفرت فرما دی، اب آئندہ کا جو زندگی کا مرحلہ ہے اللہ اس کو آسانی کے ساتھ اپنے رضا کے مطابق طے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم آپ کی رضا کے مطابق اس کو انجام کر سکیں۔ اس کے بعد اس عید کے دن میں بشاشت کا اظہار بھی سنت ہے، خندق پیشانی، بشاشت، خوشی کا اظہار، یہ بھی سنت ہے، عید کی سنت۔ اور عید کے دن عید الفطر میں عیدگاہ کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا بھی سنت ہے، کھجور ہو یا اور کوئی میٹھی چیز ہو وہ کھا لینا بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد پھر جانا چاہیے عید کی نماز کے لیے، پھر آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، ملاقاتیں کریں، بشاشت کا اظہار کریں، اور ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو خدا کو ناراض کرنے والے ہیں، ایسے کاموں سے پرہیز کریں۔ خوشی منانے کے لیے بھی اللہ تعالی نے ہمیں بہت اچھا موقع عطا فرمایا، لیکن خوشی منانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم حدود کو پار کر جائیں اور ایسی خوشیاں منائیں کہ جس کے اندر جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان میں جو کچھ ہم سے بن پڑا اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ آنے والی عید کو ہمارے لیے، سب کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اے اللہ اس عید کو سعید اور مبارک فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے رحمت سے عید کے بعد بھی ہمیں اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رضا کامل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کم ہمت ہیں، ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے۔ ہم بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے اعزاء احباب کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ دعائیں کی ہیں رمضان کے اندر اپنے فضل و کرم سے وہ ساری قبول فرما لے۔ یا اللہ کسی بھی رحمت سے محروم نہ فرمائیے، اپنے رحمت سے ساری قبول فرما لیجیے، یا اپنی رحمت سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے جس دعا کے لیے فرمائش کی ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اس مرادوں کو عافیت اور اطمینان کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ پورا فرما دیجیے۔